پھر جب صلاح الدین ایوبی اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر باربک کی خانقاہ پہنچا تو امیر عزل الدین وہاں موجود تھا اور محاصرہ مکمل ہو چکا تھا۔ باربک کے خدمتگار اسے ایک ایک لمحے کی خبر دے رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے باربک کے سرخ و سفید چہرے پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرزنے لگیں، مگر اس نے فوراً ہی اپنی اس ہیجانی کیفیت پر قابو پا لیا اور انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے خدمتگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ ہمارے مرشد قاہرہ میں نہیں ہے، وہ طویل چلہ کشی کے لیے دمیاط چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر باربک ایک انتہائی خفیہ راستے سے اپنی زیر زمین جنت میں چلا گیا۔ خانقاہ کے دروازے پر پہنچنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے خانقاہ کے ایک خادم پہرے دار سے کہا، اپنے مرشد کو جا کر اطلاع دو کہ وزیر اعظم مصر صلاح الدین ایوبی آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے دار نے وہی الفاظ دہرا دیے جن کی اسے ہدایت کی گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اپنے امیر عزل الدین کی طرف دیکھا جو قریب ہی موجود تھا۔ امیر عزل الدین نے صلاح الدین کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا اور بلا تاخیر جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں کہ وہ اتنی جلدی دمیاط تک جا سکتا ہے۔ دمیاط مصر کا ایک ساحلی شہر تھا، کیونکہ بہت سے صوفیہ جنگلوں اور دریاؤں کے کنارے عبادت اور ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے باربک نے بڑی عیاری کے ساتھ یہ بہانہ تراشا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے معتمد خاص امیر عزل الدین کا جواب سن کر انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے ان کی جنت کا نظارہ کر لیں، بعد میں دمیاط جا کر ان کا دیدار بھی کر لیں گے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے خانقاہ کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی باربک کا پہرے دار خادم سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کوئی شخص بھی مرشد کی اجازت کے بغیر خانقاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ خلیفۃ المسلمین ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی باربک کے خادم کی بات مکمل ہوئی، امیر عزل الدین اس پر کسی عقاب کی مانند جھپٹا اور پہرے دار کی گردن پکڑ کر اس طرح کھینچی کہ وہ اوندے منہ دروازے کے باہر آ کر گرا۔ پھر امیر عزل الدین نے ایک سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے قابو میں رکھو اور اگر یہ مزاحمت کرے تو بے دریغ قتل کر دینا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر خانقاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ 200 مسلح سپاہی وزیر اعظم مصر کے ہمراہ تھے جو اسے اپنے نرگے میں لیے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک طویل و عریض خانقاہ تھی جس کی ظاہری حالت دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تارک الدنیا اور بے سر و سامان درویشوں کی پناہ گاہ ہے۔ جگہ جگہ باربک کے خرقہ پوش خدمتگار نظر آئے جنہوں نے مسلح سپاہیوں کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین کے حکم پہ ان سب کو پیروں میں نادیدہ زنجیریں ڈال دی گئیں۔ اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو اس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، صلاح الدین نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی ابو جعفر اور علی ناصری کے بتائے ہوئے انتہائی خفیہ راستے سے باربک کی جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ جنت حسن بن صبا کی جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی انتہائی خوبصورت تفریح گاہ تھی، جہاں ایک چھوٹا سا باغ تھا اور اس کے درمیان میں دلکش پتھروں کی بنائی ہوئی حوضیں تھیں جن میں شراب بھری ہوئی تھی۔ دور تک چھوٹے چھوٹے کمرے آراستہ ہوئے بنے ہوئے تھے جن میں نوخیز اور خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ایک طویل و عریض کمرہ تھا جو باربک کے لیے مخصوص تھا، جس کے دروازے پر 100 سے زیادہ مسلح طاقتور نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو آتا دیکھ کر باربک کے فدائیین نے تلواریں کھینچ لیں، پھر وہ بڑی جان بازی سے لڑے۔ صلاح الدین کے 50 سے زیادہ سپاہیوں کو شہید کر دیا اور پھر سب کے سب مارے گئے۔ باربک نے شور کی آوازیں سن کر کئی بار دروازہ کھولا تھا، مگر اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر جب آخری فدائی بھی تہہ تیغ ہو گیا تو صلاح الدین کے حکم پر اس کے سپاہیوں نے دروازہ توڑ دیا۔ وزیر اعظم مصر اندر داخل ہوا تو باربک اپنے تخت پر خاموش بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بلورین جام تھا۔ یہ تخت کسی عظیم و عالیشان بادشاہ کا تخت معلوم ہوتا تھا۔ صلاح الدین قریب پہنچا تو باربک اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس نے پورا جام ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار لیا۔
پھر خالی جام فرش پر پھینکتے ہوئے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں ابو جعفر اور علی ناصری کو مخاطب کر کے بولا، تم نے اپنے مرشد سے بے وفائی کی ہے اور اس کی سزا مسلسل آگ ہے، یہاں بھی دوزخ اور وہاں بھی دوزخ۔ یہ کہتے کہتے باربک کے منہ سے خون کی ایک پتلی سی دھار بہہ نکلی۔ پھر وہ صلاح الدین کو مخاطب کر کے بولا، ہم لوگ ہر حال میں فاتح قرار پاتے ہیں، یہی تیری شکست ہے کہ تو مجھ پر قابو نہیں پا سکا، تیری بھی سزا آگ ہے، تو بھی آخری سانس تک آتش انتقام میں جلتا رہے گا۔ میں تو اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں جو جنت کے اعلیٰ دروازے پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ شیطان کے خبیث بیٹے، تو کتے اور سور سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ اگر ان حیوانوں کو انسانی زبان مل جاتی تو وہ تیرا انجام دیکھ کر اپنے خالق سے یہی دعا کرتے کہ انہیں باربک کی طرح عبرتناک موت نہ دینا۔ نفرت اور غضب کے جوش سے صلاح الدین کا چہرہ جل اٹھا تھا۔ میں تجھے اس طرح دوزخ میں جانے نہیں دوں گا، پہلے مصر کے باشندے یہ تماشا دیکھیں گے، پھر تجھے اس آگ کے حوالے کیا جائے گا جو تو نے اللہ کی زمین پر بھڑکائی ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے باربک پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا، جس سے اس کی گردن کٹ کر تخت پر گر پڑی۔ پھر صلاح الدین نے ان مجبور لڑکیوں کو باربک کی دوزخ سے نکالا اور باربک کا سر نیزے پر بلند کر کے قاہرہ کی شاہراہوں پر پھیرایا۔ صلاح الدین کے نقیب جس راستے سے گزرتے انسانی ہجوم کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے باربک کی خانقاہ کو آگ لگا دی اور اس کی لاش کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو قصر وزارت میں لایا گیا اور معززین شہر کے سامنے ان دونوں کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلاخیں پھیرا دی گئیں۔ اندھا کیے جانے کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین سے شکایت کی کہ وہ عہد شکنی کر رہا ہے۔ جواب میں صلاح الدین نے کہا، میں نے تم دونوں سے صرف جان بخشی کا وعدہ کیا تھا، اگر مجھے اپنے الفاظ کا پاس نہ ہوتا تو تمہیں بھی باربک کے ساتھ آگ کی نظر کر دیتا، تم بھی حسن بن صبا کے ماننے والے ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے وعدے کے مطابق ابو جعفر اور علی ناصری کو ان کے گھر بھجوا دیا اور ساری جاگیریں ضبط کر لیں۔ جب یہ خبر سلطان نور الدین محمود زنگی کو پہنچی تو سلطان عادل نے اپنے ایک معتمد خاص کے ہاتھ صلاح الدین ایوبی کو قیمتی تحائف بھیجے اور ایک خط بھی تحریر کیا جس کی عبارت کچھ اس طرح تھی، حق تعالیٰ تمہیں جرأت عظیم دے کہ تم نے مصر کی سرزمین سے ایک فتنہ عظیم کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیں۔ اب تمہیں لازم ہے کہ جلد از جلد عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کرو اور خطبے سے خلیفہ عاضد کا نام خارج کر دو۔ باربک ابو جعفر اور علی ناصری کا حشر دیکھ کر خلیفہ عاضد کو بھی اپنا انجام قریب تر نظر آ رہا تھا۔ آخر اس نے بڑے رازدانہ انداز میں معتمن خلافت کو ان تنہائی میں طلب کیا۔ یہ ایک خواجہ سرا تھا جو مصری امراء پر حاوی تھا اور اس کے زیر اثر 50,000 سوڈانی حبشی تھے۔ خلیفہ عاضد نے معتمن خلافت کو پیشکش کی کہ اگر صلاح الدین کو قتل کر دیا یا اسے مصر سے نکال دیا جائے تو وزیر اعظم کا عہدہ اور نصف خزانہ معتمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خواجہ سرا معتمن خلیفہ عاضد کی پیشکش سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، مگر وہ انتہائی عیار اور شاطر انسان تھا۔ یکایک اس نے اپنے چہرے پر وحشت و پریشانی کا رنگ طاری کر لیا۔ معتمن کی یہ کیفیت دیکھ کر خلیفہ عاضد نے اس سے پوچھا، کیا صلاح الدین کو مصر سے نکالنا یا قتل کر دینا اتنا مشکل کام ہے؟ پھر یہ تیرے وفادار سوڈانی حبشی کس دن کام آئیں گے؟ پوری مصری فوج صلاح الدین کے ساتھ ہے۔ خواجہ سرا معتمن نے برجستہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میرے وفادار حبشی باقاعدہ اور تربیت یافتہ فوجی نہیں ہیں، اگر وہ کھل کر لڑیں گے تو صلاح الدین کا لشکر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دے گا۔ پھر خواجہ سرا کا عذر سن کر خلیفہ عاضد پریشان نظر آنے لگا، اس لیے مجھے منصوبہ سازی کرنا ہوگی۔ خواجہ سرا معتمن نے نئی چال چلتے ہوئے کہا، کیسی منصوبہ سازی؟ خلیفہ عاضد جھنجلا کر بولا، کیا تو اپنی منصوبہ سازی میں اتنی دیر لگائے گا کہ صلاح الدین ایوبی مجھے قتل کر ڈالے یا پھر معزول کر کے حوالہ زندان کر دے؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ نوبت نہیں آئے گی۔ خواجہ سرا معتمن نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، سب سے پہلے آپ مجھے بہترین ہتھیار فراہم کریں تاکہ میں اپنے آدمیوں کو مسلح کر سکوں۔ دوسرے یہ کہ میرے کام میں کوئی مداخلت نہ کریں۔
میں یہ جنگ پوری آزادی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ آزد نے خواجہ سرا کی دونوں باتیں مان لیں، مگر اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی ملک کو ہر صورت میں خانہ جنگی سے بچایا جائے۔ مجھے بس صلاح الدین یا سالار عبداللہ کرشی اور امیر عزل الدین کے سر چاہیے۔ خواجہ سرا مطمئن خلیفہ آزد کی خلوت گاہ سے نکل کر چلا گیا۔ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ سرشاری کا دن تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے ایک عجیب خواب دیکھ رہا تھا۔ پہلے صلاح الدین کا قتل اور تخت وزارت، پھر خلیفہ آزد کا قتل اور تخت خلافت۔ خواجہ سرا مطمئن نے جی بھر کے شراب پی تھی اور وہ اس کے نشے میں آسمان پر اڑ رہا تھا۔ رات بھر میں اس نے بہت سے خواب دیکھ ڈالے۔ پھر دوسرے دن اس نے اپنے نائب زنانی کو تنہائی میں مخاطب کیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ صلاح الدین سے اپنی توہین اور بے عزتی کا انتقام لیں اور اس فتنہ گر کی جڑیں کھود ڈالیں۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ صلاح الدین اور اس کے چچا اسد الدین شیرکو سے پہلے مصر کا ہر وزیر اعظم خواجہ سرا مطمئن کو رام کرنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دیا کرتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خواجہ سرا مطمئن کا تعلق براہ راست خلیفہ آزد سے تھا۔ 50,000 سوڈانی حبشیوں کی حمایت کے باعث خواجہ سرا مطمئن کسی حد تک خلیفہ آزد کے مزاج میں بھی دخیل تھا۔ جو وزیر اعظم خواجہ سرا کی بات نہ مانتا یا اسے رشوت دینے سے انکار کر دیتا تو مطمئن خلیفہ آزد کو اس کی شکایت کر دیتا، نتیجتاً وہ وزیر اعظم برطرف کر دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وزیر اعظم خواجہ سرا کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر جب اسد الدین شیرکو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوا تو خواجہ سرا مطمئن اس کے پاس پہنچا اور نئے وزیر اعظم پر روب ڈالنے کے انداز میں کہا، اگر میں تم سے خوش ہوں تو خلیفۃ المسلمین بھی خوش ہیں، اور اگر میں تم سے ناراض ہوں تو خلیفۃ المسلمین بھی خفا۔ درپردہ یہ ایک دھمکی تھی کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ صرف خواجہ سرا مطمئن کی خوشنودی پر قائم ہے۔ اسد الدین شیرکو ایک غیرت مند اور جان باز سالار تھا۔ اس نے خواجہ سرا مطمئن کی تنبیہ کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھا اور اسے انتہائی بے عزت کر کے اپنے کمرے سے نکالتے ہوئے کہا، میں تجھ نامرد کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ آئندہ قصر وزارت کا رخ نہ کرنا، اور اگر کبھی محل میں آمنا سامنا ہو جائے تو فوراً اپنا راستہ بدل دینا، ورنہ تجھ پر قصر شاہی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اسد الدین شیرکو کا حکم سن کر خواجہ سرا مطمئن خلیفہ آزد کی خدمت میں جا پہنچا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا۔ خلیفہ آزد نے اسے صاف صاف جواب دیتے ہوئے کہا، میں اتنی سی بات پر وزیر اعظم تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسد الدین شیرکو نے ایک ہی دن میں خواجہ سرا مطمئن کا سارا زور توڑ دیا تھا۔ یہ خواجہ سرا کی خوش قسمتی تھی کہ اسد الدین شیرکو 2 مہینے بعد ہی وفات پا گیا۔ وزیر اعظم مصر کی موت پر خواجہ سرا مطمئن اور اس کے حامی سوڈانی حبشیوں میں ایک عظیم و عالیشان جشن منایا گیا۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور شراب اس طرح استعمال کی گئی جیسے کوئی پیاسا پانی پیتا ہے۔ پھر جب نوجوان صلاح الدین وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا تو خواجہ سرا مطمئن نے اسے لڑکا سمجھ کر انتہائی تند و تیز لہجے میں دھمکی دی، جو چند ماہ پہلے اسد الدین کو دی تھی۔ مطمئن کا خیال تھا کہ یہ جوان سال وزیر اعظم ایک لمحے میں اس کے رعب و جلال کے زیر اثر آ جائے گا، مگر جب صلاح الدین خواجہ سرا مطمئن سے مخاطب ہوا تو حیرت کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر کوئی مرد ہوتا تو میں اس سے بات کرتا، ایک لعنت زدہ مخنث سے گفتگو کرنا میری توہین ہے۔ صلاح الدین دوسرا وزیر اعظم تھا جس نے خواجہ سرا کے منہ پر اس کی حیثیت بیان کی تھی۔ پھر صلاح الدین نے مزید کارروائی کی کہ دوسرے دن ہی سرکاری حکم جاری کیا، آئندہ خواجہ سرا مطمئن کسی شاہی تقریب میں شریک نہیں ہوگا۔ پھر یہ خبر پورے مصر میں عام ہو گئی۔ مصر کے شرفاء نے یہ خبر سن کر صلاح الدین کو مبارکباد دی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے ذریعے ہمیں اس لعنت زدہ انسان سے نجات دلائی۔